بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ہم نے پہلے احناف کے دلائل ابھی ذکر کیے ہیں، تو ابھی شوافی کے دلائل اور حنابلہ کے دلائل ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اصحاب ظواہر کے جو دلائل ذکر کیے ہیں ان کے جوابات اور شوافی کے دلائل کے جوابات ذکر کریں گے۔ شوافی اور حنابلہ کے دلائل دیکھیں، حدیث باب ہے۔ حدیث باب کے حدیث مبارکہ میں جو یہ باب ما ینجس الماء، اس میں جو پہلی حدیث ہے یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الماء، آپ سے پانی کے بارے میں سوال کیا گیا جس کے اوپر درندے وغیرہ گزرتے ہیں، چوپاہے اور درندے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، آپ نے فرمایا کہ جب پانی دو کلوں کے برابر ہو جائے تو اس صورت میں وہ ناپاکی کا اثر قبول نہیں کرتا۔ پانی جب دو کلوں کے برابر ہو جائے تو وہ ناپاکی کا اثر قبول نہیں کرتا۔ اب دیکھیں، حضرات شوافی اور حنابلہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صراحتاً اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ قلتین اور اس سے زیادہ مقدار کا پانی نجس نہیں ہوتا، اور اگر اس سے کم ہو تو وہ نجس ہو جائے گا۔ اصحاب ظواہر کے جو ہم نے دلائل ذکر کیے تھے ان میں سے پہلی دلیل کا جواب، وہ پہلی دلیل قرآن مجید کی آیت بیان کی گئی تھی، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، کہ ہم نے پانی کو آسمان سے پاک صاف نازل کیا ہے۔ تو اب کہتے ہیں دیکھیں، اس آیت میں پانی کا وصف خلقی اور وصف ذاتی کا بیان ہے کہ وہ طاہر ہے، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ عوارض کی وجہ سے بھی نجس نہ ہو، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جعلت للارض، کہ ساری کی ساری زمین کو سجدگاہ و طہوراً اور پاک بنا دیا گیا ہے، لیکن عوارض کی وجہ سے زمین بھی ناپاک ہو جاتی ہے، تو اسی طریقے سے عوارض کی وجہ سے پانی بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو اصحاب ظواہر کی جو دوسری دلیل تھی کہ پانی اعلی طہارت ہے، اگر یہ نجس ہو جائے تو پھر تسلسل لازم آئے گا، اس کو دھونے کے لیے اور پانی ڈالا جائے گا اور وہ بھی نجس ہو جائے گا، ہلم جرا، یہ ساری تفصیل یہ انہوں نے دلیل بیان کی تھی۔ دیکھیں، اس دلیل کا جواب یہ ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ پانی اعلی طہارت ہے، لیکن اس کے نجس ہونے کے لیے کوئی تسلسل لازم نہیں آتا، کیونکہ پانی اگر برتن میں ہے تو اس کو گرا دیں، اگر کنویں میں ہے تو پانی کو پھر آپ نکال دیں۔ دیکھیں، جیسا کہ پیچھے ہم نے احناف کے دلائل میں بھی بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک حبشی بیر زمزم میں گر کر مر گیا تھا، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا پانی نکالنے کا حکم دیا تھا۔ تو اب دیکھیں، یہاں اگر سارا پانی نکال دیا گیا تو وہ کنواں ناپاک نہیں رہا، اب بالکل پاک ہو گیا ہے۔ اور تیسری دلیل اصحاب ظواہر کی ہم نے حدیث عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر موقوف بیان کیا تھا کہ جب تک سیلان و رقت ختم نہ ہو پانی ختم نہیں ہوتا، پانی رہتا ہے۔ اب دیکھیں، اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مقصد یہ ہے کہ اگر پانی پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے اور وہ مغلوب ہو جائے تو اس وقت یہ نجس ہو جائے گا، اور اس کے غلبے کی دو صورتیں ہیں۔ غلبے کی یعنی اس کے اندر انہوں نے پانی مغلوب ہو جائے، اس پر کسی چیز کا غلبہ ہو جائے پھر نجس ہوگا، اور غلبے کی دو صورتیں، ایک تو یہ کہ رقیت اور سیلان ختم ہو جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف بدل جائے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایک وجہ کو ذکر کرنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ اگر دوسری وجہ سے پانی مغلوب ہو جائے تو وہ نجس نہیں ہوگا بلکہ وہ نجس ہوگا۔ آگے دیکھیں، احناف کی اور شوافی اور حنابلہ کی دلیل۔ شوافی اور حنابلہ کی دلیل ہم نے حدیث باب بیان کی ہے۔ حدیث باب، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، یہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لہذا قابل استدلال نہیں ہے، کیونکہ امام ابو داؤد علیہ رحمہ نے اس کو 3 طریق سے ذکر کیا ہے۔
ایک فرمایا کہ ولید بن کثیر، اور دوسرا طریق جو ہے محمد بن اسحاق، اور تیسرا طریق سالم کا ہے۔ پہلا طریقہ جو پہلی جو سند ہے وہ ولید بن کثیر سے ہے، اور یہ ضعیف اور متکلم فی راوی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ خارجی ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ محمد بن اسحاق کو دجال کذاب تک بھی کہا گیا ہے، تو وہ مدلس ہیں، اور مدلس کا عنعنہ قبول نہیں ہوتا۔ اور تیسرا طریق جو سالم ہے، سالم کا ہے تو سالم کے دو شاگرد ہیں، حماد بن سلمہ اور حماد بن زید۔ ان دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ حماد بن سلمہ اس حدیث کو مرفوع ذکر کرتے ہیں اور حماد بن زید تو اس حدیث کو موقوف ذکر کرتے ہیں، تو لہذا یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس کا دوسرا جواب بھی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ دیکھیں حدیث قلتین جو ہے، یہ حدیث قلتین سندن اور متنن معنن و مصداقن یہ مضطرب ہے، یعنی اس کو تین طریق سے نقل کیا گیا ہے۔ اس کو ایک تو ولید بن کثیر، اور اس میں دو طرح کے اضطراب ہیں کہ ولید بن کثیر کا استاد بعض نے محمد بن جعفر بن زبیر کو ذکر کیا ہے، اور بعض نے محمد بن عباد بن جعفر کو ذکر کیا، اور دوسرا اضطراب یہ کہ ولید بن کثیر کے شیخ میں بھی کیا ہے اختلاف ہے کہ وہ کون ہے۔ بعض نے عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر کو ذکر کیا، اور بعض نے عبداللہ بن عمر کو ذکر کیا ہے، تو لہذا جب اس طریقے سے یہ حدیث کیا ہے ضعیف ہے، کیونکہ اس کے سنتن متنن مانن اور مصداقن یہ مضطرب ہے۔ اور اسی طریقے سے بھی دیکھیں اس کے متن میں بھی اس حدیث کے اندر اضطراب ہے۔ وہ کیسے کہ متن کے اندر کافی سارے الفاظ آتے ہیں، یعنی ایک الفاظ یہ آتے ہیں کہ اذا کان الماء مقلتین، اور دوسرے الفاظ آتے ہیں کہ اذا کان الماء قلتین او قدر ثلاث، اور تیسری میں آتے ہیں کہ اذا کان الماء قلتن، اور ایک میں آتے ہیں اذا کان الماء 40 قلتن، اور ایک میں آتا ہے کہ اذا کان الماء 40 دلوا، اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ اذا کان الماء 40 غربا۔ تو یہ سارے الفاظ یہ متن کے اعتبار سے اس میں اضطراب ہے، تو لہذا اس اضطراب کی وجہ سے اس حدیث کو نہیں لیا جائے گا اور اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ ضعیف ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا